کیا کبھی آپ نے ہارٹ لینڈ تھیوری کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو آج کی سٹوری بھی اس تھیوری کے گرد ہی گھومے گی، اور اسی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو آپ کے عظیم ملک کے اہمیت اور اس کے خطے کے اندر جغرافیائی لحاظ سے اس کی اہمیت کے اوپر وہ بات کروں گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان یا دنیا کا نقشہ ایک شطرنج ہے، اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ بہت زیادہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا کردار صرف ایک پیادے جیسا ہوگا، تو اس کا جواب ہے نہیں، پاکستان اب پیادہ نہیں رہا۔ پاکستان اب یا تو قلعے کا کردار ادا کر رہا ہے یا پھر ایک گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قلعہ جو وہ افق کی طرف لائن کو سیدھا مد نظر رکھتے ہوئے چلتا ہے، اور وہ گھوڑا جو اچانک چھلانگ لگا کر چال ہی بدل دیتا ہے۔ تو پاکستان اب پیادہ نہیں رہا، پاکستان وہ گھوڑا اور قلعہ بن چکا ہے جن کی چالوں سے اب ویسٹ پریشان ہے، اور یہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ تو لہٰذا اب بات کرتے ہیں کہ ویسٹ آخر اس خطے سے پریشان کیوں ہے، ان کو یہ ڈراؤنے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایرویشیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی جو ہے وہ کی جا چکی ہے، بہت زیادہ اسکالر جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھ چکے ہیں کہ اس کی خطے کے اندر اہمیت کیا ہے، اور اس کی پاکستان کے لیے اہمیت کیا ہے، اور پاکستان کا کیا کردار ہے اس خطے کے اندر۔ تو اس پر آج ہم بات جو ہے وہ کریں گے۔ تو آخر ویسٹ اس خطے کو لے کر پریشان کیوں ہے، اور وہ کیوں چاہتا ہے کہ یہاں اس خطے کے اندر امن وہ قائم نہ رہے، بے امنی رہے، ہر طرف لڑائی اور جنگ رہے۔ اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ خطے کے دیگر ملکوں کے اندر بھی جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی اس کی کڑی ہے کہ آخر ویسٹ کیوں چاہتا ہے کہ ہمارے اس خطے کا امن وہ تباہ رہے اور برباد رہے، بے امنی رہے، تاکہ وہ اس خطے کو کنٹرول کر سکے۔ اب اس میں سمپل سی بات ہے، اگر پاکستان کی بات کر لی جائے تو پاکستان ایک ایسا برج ہے جس کے تھرو چائنا اپنی جو اکانومی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے پاکستان کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ جو گادر پورٹ ہے ہماری، وہاں سے مڈل ایسٹ تک، یورپ تک اپنی سپلائی جو ہے پہنچانا چاہتا ہے۔ تو مغرب یہ چاہتا ہے، ویسٹرن کنٹری یہ چاہتے ہیں کہ چین کی بحرہ ہند تک رسائی اس کو ہمیشہ کے لیے روکا جائے، اور اس کے بعد جو سینٹرل ایشیا کے اندر تیل کے ذخائر موجود ہیں اور دیگر معدنیات موجود ہیں، ان پر قبضہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسی وسائل اور معدنیات موجود ہیں، اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ برج کے طور پر، یعنی کہ پاکستان کا ایک پل بن جانا جو کہ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور چین کو آپس میں جوڑ دے۔ اب یہ مناظر جو ہیں، یہ منظر جو ہیں وہ ویسٹ کے لیے بہت خطرہ سمجھا جاتا ہے، اور ویسٹ اس کو لے کر ایک ڈراؤنا خواب جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک تھیوری یاد آتی ہے برزنسکی کی، جس نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ برزنسکی نے ایک دا گرینڈ چیس بورڈ کتاب جو ہے وہ لکھی، اور یہ اسکالر کون ہے؟ یہ وہ اسکالر ہیں جو کہ امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں اپنی لکھی ہیں۔ تو اگر آپ ان کی کتاب یہ پڑھنا چاہتے ہو تو لازمی پڑھیے دا گرینڈ چیس بورڈ۔ اس میں آپ کو آپ کے خطے کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلے گی کہ یہ خطہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایروشیا از دا چیس بورڈ آن وچ دا اسٹرگل فار گلوبل پرائمیسی کنٹینیوز ٹو بی پلے، یعنی روشیا وہ بساط ہے جہاں اصل عالمی جنگ جاری ہے، اور پاکستان اس بساط کے بیچ میں ہے۔ پاکستان اس سنگم میں ہے جہاں پہ اس خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت ہم سب کو سمجھ آتی ہے۔ اور اگر یہ ملک چین اور خطے کے ساتھ جڑ جائے، یعنی کہ پاکستان اگر دیگر خطوں کے ساتھ جڑ جائے، تو ویسٹرن کنٹری کی جو ان کو برتری ہے وہ اس کو خطرے میں نظر آتی ہے۔ یہ چیس بورڈ میں بھی انہوں نے لکھا کہ اگر پاکستان یا اس خطے کے اندر، ایروشیا کے اندر اگر کنٹرول کرنا چاہتا ہے مغرب، تو اس کے لیے ان کو یہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو لہٰذا اب آپ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ کے اندر ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا کیسے جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ہماری سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری معیشت ہے۔ ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے تھرو ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ ہمیں قرضوں کی دلدل میں لپیٹ دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے۔ ہم اس کے بوجھ میں اتنا ہے کہ ہم
کسی سے بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسے سیاسی اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر دباؤ بہت بڑھایا جاتا ہے، ویسٹرن میڈیا ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ بھارت، ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے تھرو ہمیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے تھرو ہمیں دہشت گردی کا جو ہمارے اوپر ایک گھیراؤ ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور ہمارے اب مختلف ہماری جو سرحدیں ہیں وہ اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں، اور وہاں پر ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ ان سے لڑ بھی رہی ہیں، تو بھارت کا دباؤ بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو عالمی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ غلط ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ان کے خلاف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور کبھی ہمارے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندرونی اختلافات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندرونی اختلافات کیا ہیں۔ سیاسی، ہمارے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں کیا جاتا یہاں پہ، انسٹیٹیوشنز کے اندر، پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا پروپیگنڈا لڑائی جو ہے وہ کروا دی جاتی ہے، فرقہ واریت ہمارے اندر پھیلائی جاتی ہے، مذہب کی جنگ جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہے، لسانیت کی جنگ ہے، تو لہٰذا اس طرح کی ایسی لڑائیاں اور دباؤ ڈال کر ہمارے خطے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بے امنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اب یہ سب چالیں جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہیں بلکہ اس پورے خطے کے خلاف ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور تھیوری رکھوں گا، رشین ایک نژاد ایک رائٹرز ہیں، وہ لکھتے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اینڈریو کوریبکو ہے، وہ پاکستان کو کیا کہتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں لکھتا ہے کہ پاکستان از اے زپر آف ایورشیا کنٹریز، کہ پاکستان کی جو اس نے تعریف کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زپر ہے جو جوڑتا ہے سینٹرل ایشیا کو مڈل ایسٹ کو، زپر کا کردار اس نے جو ہے وہ کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان وہ ملک ہے جو ایشیا کے مختلف خطوں کو جوڑنے والا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے اس میں، وہ کہتا ہے کہ مغربی میڈیا جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی ایک بات جو لکھی ہے میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو اس میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ امریکہ وہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی پالیسی جو ہے وہ اپناتا ہے، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی کو اپنا کر اس خطے میں ایک نئی بے امنی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ ہمیشہ جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے معاشی طاقت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا طاقت اب وہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے بھی اپنی طاقت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، افغانستان سے بھی، نظر ان کی صرف چین کے اوپر، رشیا کے اوپر اور گلف کنٹریز کے اوپر وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب اس تمام سینیریو کو میں موجودہ کھیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ موجودہ کھیل اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اسرائیل غزہ کے اندر جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے، غزہ کے اندر مسلمانوں کو بے رحمی سے ان کا قتل جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل بھارت کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل چائنا کے خلاف جو ہے وہ آ چکا ہے۔ چائنا کے خلاف حالیہ انہوں نے بیان دیا نیتن یاہو نے کہ چائنا اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس کا چائنا نے باقاعدہ جواب بھی دیا، اور چائنا کے جو سفیر ہیں بیجنگ کے اندر ان کو طلب بھی کیا اور ان کے سامنے اپنی آبزرویشن، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ بھی کروایا۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ایڈ کی تھی کہ بگرام کے اوپر امریکہ جو ہے وہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے، وہ نظر رکھنا چاہتا ہے ایران کے اوپر، پاکستان کے اوپر، چین کے اوپر، رشیا کے اوپر، گلف کنٹری پہ تو وہ نظر رکھے ہوئے، گلف کنٹری میں کیونکہ قطر میں ان کی ایئر بیس ہے، تو وہ قطر کو، گلف کنٹریز کو وہیں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس خطے کے اوپر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر وہ نظر رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ بگرام ایئر بیس جو 2021 میں انہوں نے ایک جیو پولیٹیکلی بہت بڑا بلنڈر مارا، وہ اب دوبارہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کی حکومت نے بھی ان کو جواب دیا ہے کہ وہ یہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن معاملہ یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ ہمیں اسی کڑی کو، اسی تسلسل کو جو ہے وہ دیکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے اس خطے کے اندر، کیسے اس خطے میں دباؤ ڈالا جاتا ہے بے امنی پیدا کرنے کے لیے، اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس خطے کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ تو وہی دا گرینڈ چیس بورڈ والی سٹوری ہے کہ روشیا کے اوپر اگر کسی نے حکومت کرنی ہے یا دنیا پر راج کرنا ہے تو اس خطے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تو خیر اب اس کے بعد
اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2025 میں پاکستان کی جو حالیہ قربانیاں ہیں اور پاکستان کی حالیہ کامیابیاں ہیں اس کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بیلنس جو ہے تجزیہ نہیں ہوگا۔ تمام تر دباؤ کے باوجود پاکستان نے بہت ساری کامیاں 2025 میں جو ہے وہ حاصل کی ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے آغاز کے اندر شطرنج گیم کا استعمال کیوں کیا، وہ اس لیے کہ پاکستان اب پیادہ نہیں رہا۔ اب وہی 2025 ہے جس میں پاکستان نے ایک گھوڑے کا کردار ادا کر ایک ایسی چھلانگ لگائی کہ اب کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور وہ چھلانگ تھی سب سے پہلے تو بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ جس میں ان کو شکست ہوئی، اس کے بعد امریکہ کا پاکستان کے ساتھ مزید جو باہمی تعلقات ہے وہ بڑھانا، پاکستان کے مزید قریب آنا، اور اس کے بعد پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے پر جو ان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور اس پر ایک کلاز شامل کرنا کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو پاکستان نے کشمیر اور فلسطینیوں کے جو خاص ان کے اوپر جو قتل و غارت کی ان کی جا رہی ہے اس کے اوپر آواز بلند کی اور پوری دنیا کو دکھایا، اور آج وہی میڈیا پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ تھی پاکستان کی شطرنج کی چال جو اس نے گھوڑے کی چال چلی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان اس خطے میں ابھی بھی جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اب وہ شطرنج میں ایک پیادے کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ایک گھوڑا کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اپنی چال خود چلے گا اور وہ دنیا کو بتائے گا۔ تو لہٰذا یہ محض صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک منظم حکمت عملی ہے، اور پاکستان اس میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ تو شطرنج کے کھیل میں جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ پیادے اکثر جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں، لیکن قلعہ اور گھوڑے کا کردار ادا کرنے والے ہمیشہ ایسی چال چلتے ہیں کہ وہ گیم پلٹ دیتے ہیں۔ تو پاکستان آپ کا ایک عظیم ملک ہے، میرا ایک عظیم ملک ہے، اور یہ گیم اب پلٹ رہا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اس میں بہت سارے مفکر بات کر چکے، لیکن میں نے آپ کو بین الاقوامی جو مصنف ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی تھیوریز آپ کے سامنے رکھی کہ ہارٹ لینڈ تھیوری۔ اب ہارٹ لینڈ تھیوری وہ تھیوری ہے جو کہ سر ہارفرڈ، جو کہ یو کے ایک جغرافیائی لحاظ سے ایک بہت بڑے مصنف تھے، سیاست کے معاملے پہ بھی انہوں نے بہت لکھا۔ ان کی یہ تھیوری تھی کہ روشیا کو اگر جو کنٹرول کر لے گا وہ پوری دنیا کو قابو میں لے لے گا، اور اسی کو امریکن سکالر نے جو ہے اس کی تشریح کر اس کے اوپر آرگیومنٹ جو ہے وہ کیا، اور اس میں مزید وضاحت دی، اور امریکہ کو خاص طور پر یہ باور کروایا کہ اگر وہ اس خطے پر قابو کرنا چاہتے ہیں روشیا کے اوپر تو ان کو یہاں پر اپنا کنٹرول سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کردار ادا کرنے پڑیں گے تاکہ وہ یہاں پر کامیاب ہو سکیں، اور وہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ اسرائیل بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل یہاں پر بے امنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور بھارت کے تھرو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، بھارت کے تھرو چین کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ سب اسی پالیسی کی، اسی تھیوری کی جو ہے وہ نظر ہے۔ تو خیر اب ہمارے سامنے ایک رشین نژاد ان کی جو تھیوری ہے وہ بھی سامنے آئی کہ اس نے پاکستان کو زپر کہا، کہ پاکستان وہ ایک خطہ ہے جو دوسروں کو جوڑتا ہے، ایک برج ہے چائنا کے درمیان، مڈل ایسٹ کے درمیان، اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے درمیان، جو آپس میں سب کو جوڑتا ہے۔ تو پاکستان کا کردار بھی بہت اہم ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ اب اس میں نے آپ کو ایک تھیوری جو ہے وہ بتائی سر ہارفرڈ کی کہ انہوں نے کیا لکھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو کنٹرول روشیا کنٹرولز دا ورلڈ، یعنی جو روشیا کو قابو کر لے گا وہ پوری دنیا کو قابو کر لے گا۔ تو اسی طرح روشیا پاکستان جو ہے روشیا میں بیچوں بیچ میں ہے، وسط میں ہے، سنگم میں ہے، تو پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو لیسنگ لرننگ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھا، اس خاکے کی جو اختتام ہے وہ اس بات پہ کروں گا کہ ہمیں متحد رہنا ہے، کیونکہ دشمن ہماری صفوں میں نفاق دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اپنے باہمی اختلافات اور سیاسی اختلافات کو بھلا کر یکجا ہونا سیکھ لیا تو دنیا میں ہماری عظمت کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکے گی۔ تھینک یو۔